بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا موسم بہار ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے نازل کرنے کے لیے منتخب فرمایا، اور جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی گھٹائیں اپنے بندوں پر جھوم جھوم کر برستی ہیں، مغفرت کے بہانے تلاش کیے جاتے ہیں۔ رات کے وقت میں اللہ تعالیٰ کا منادی آواز لگاتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ جس کی میں مغفرت کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا جس کو میں رزق دوں، ہے کوئی مبتلا آزار جس کو میں عافیت عطا کروں۔ غرض یہ کہ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا موسم بہار ہے۔ رمضان المبارک کی قدر پہچانیں۔ اس ماہ مبارک کی قدر پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اس ماہ کی قدر پہچان کر اس کو گزاریں تو یہ ہماری زندگی کا نقطۂ انقلاب بن سکتا ہے۔ ابھی جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے: من سلم لہ رمضان سلمت لہ السنہ۔ جس کا رمضان سلامتی سے گزر جائے اس کا سارا سال سلامتی سے گزرے گا۔ یہ ایک طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ اگر رمضان المبارک کو سلامتی کے ساتھ گزار لیا تو انشاءاللہ تعالی سارا سال سلامتی کے ساتھ گزرے گا۔ رمضان المبارک کے سلامتی سے گزرنے کا پہلا مطلب، رمضان کے ساتھ سلامتی سے گزرنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے رمضان المبارک میں جو خصوصی عبادتیں مقرر فرمائی ہیں ان کو ٹھیک ٹھیک انجام دیا جائے۔ مثلاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک میں روزہ فرض کیا ہے۔ یہ رمضان ہی میں فرض ہوتا ہے، رمضان کے علاوہ کہیں فرض نہیں ہے۔ روزے کی اس عبادت کو اہتمام کے ساتھ انجام دے کہ کوئی روزہ نہ چھوٹے، اور روزے کے مکمل آداب کی رعایت رکھتے ہوئے اس کو رکھے۔ جو بندہ اخلاص کے ساتھ صحیح طریقے سے روزہ رکھتا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لعلکم تتقون، کہ اس کے نتیجے میں تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا۔ تقوی اس طرح پیدا ہوگا کہ روزے میں بھوک لگ رہی ہے، اس کے نتیجے میں تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا۔ تقوی اس طرح پیدا ہوگا کہ روزے میں بھوک لگ رہی ہے تو کھانا نہیں کھاؤ گے، پیاس لگ رہی ہے لیکن پانی نہیں پیو گے، جبکہ ٹھنڈا پانی اور شربت موجود ہے، کمرے میں کوئی دیکھنے والا بھی نہیں، حلق میں کانٹے بھی پڑے ہوئے ہیں، دل پانی پینے کے لیے مچل بھی رہا ہے۔ کوئی روزے دار مسلمان اس حالت میں بھی پانی نہیں پیے گا، بلکہ شاید کوئی شخص اس وقت یہ پیشکش بھی کر دے کہ تم مجھ سے یہ 1,00,000 روپے لے کر 1,00,000 روپے لے لو اور ایک گلاس پانی پی لو تو الحمدللہ۔ غالب گمان یہ ہے کہ کیسا ہی گیا گزرا مسلمان ہو وہ 1,00,000 کو ٹھوکر مار دے گا اور پانی نہیں پیے گا کہ میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے۔ اس کے دل میں یہ جذبہ جو پیدا ہو رہا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے روزہ نہیں توڑوں گا، اسی کا نام تو تقوی ہے۔ تقوی کے معنی یہی ہیں کہ اللہ جل جلالہ کے سامنے جواب دہی کے احساس کی وجہ سے آدمی اپنی کسی خواہش کو چھوڑ دے، اسی کو فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یعنی جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے خوف رکھتا ہو کہ ایک دن مجھے اس کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے، اور اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنے سے رک جائے تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اپنے نفس کی خواہشات کو چھوڑنا ہی تقوی ہے۔
رمضان المبارک کا ہر روزہ سراپا تقوی کا درس ہے۔ رمضان المبارک کے سلامتی سے گزرنے کا دوسرا مطلب۔ رمضان المبارک کے سلامتی کے ساتھ گزرنے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک میں ہر آدمی اس بات کا خصوصی اہتمام کرے کہ اس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، ورنہ یہ بڑی عجیب بات ہوگی کہ پہلے کھانا پینا حلال تھا، اپنی بیوی سے جنسی تعلق حلال تھا، پھر رمضان المبارک میں یہ حلال چیزیں تو چھوڑ دیں، لیکن جو چیزیں رمضان المبارک سے پہلے بھی حرام تھیں وہ نہ چھوڑیں۔ مثلا جھوٹ بولنا پہلے بھی حرام تھا، رمضان المبارک میں وہ نہ چھوڑا، اور رشوت لینا عام حالات میں بھی حرام تھی، رمضان میں بھی ترک نہ کی۔ عام دنوں میں بھی غیبت کرنا حرام تھا، رمضان میں بھی غیبت کر رہا ہے۔ ہماری انہی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے کہ رمضان جیسے مقدس مہینے میں بھی انسانی جانیں مکھی اور مچھروں سے بھی زیادہ بے حقیقت ہو کر رہ گئی ہیں۔ اس مہینے کے تقدس کا اتنا بھی پاس نہیں کہ کم از کم اس مہینے میں تو کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں، لیکن اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بغاوت کس مقام پر پہنچ گئی ہے کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں بھی لوگوں کی جانیں لے لینا، لوگوں کا خون بہا دینا، خاندانوں کو اجاڑ دینا معمولی سی بات بن کر رہ گئی ہے۔ مسلمان کی حرمت بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد حرام میں طواف فرما رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی ساتھ تھا۔ طواف کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ سے خطاب فرمایا کہ اے اللہ کے گھر، تو کتنا عظیم ہے، تیری حرمت کتنی عظیم ہے، تو کتنے تقدس والا ہے، مگر ایک چیز ایسی ہے کہ اس کی حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے، وہ ہے ایک مسلمان کی جان، اس کا مال اور اس کی آبرو۔ کسی مسلمان کی جان لینا، اس میں ناحق تکلیف دینا بھی داخل ہے۔ اس کے مال اور عزت و آبرو کو ناحق پامال کرنا، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی بے حرمتی سے زیادہ بڑا سنگین گناہ قرار دیا ہے۔ لیکن آج مسلمان معاشرے میں ایک دوسرے پر مکھی مچھر سے زیادہ بے حقیقت سمجھ کر حملے کیے جا رہے ہیں۔ پھر یہ بھی نہیں کہ کسی کو جائز بات پر غصہ آ گیا اور اس نے دوسرے پر حملہ کر دیا، اگرچہ حرام تو وہ بھی ہے لیکن کوئی وجہ تو ہے۔ لیکن ہمارے ہاں تو بغیر وجہ کے محض دشمنوں کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر نسلی اور زبانی تعصبات میں ڈوب کر دوسرے مسلمان بھائی کا گلا کاٹا جا رہا ہے۔ ہمارے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے مسلمان بھائی کی جان، مال اور عزت و آبرو پر ہاتھ ڈال کر میں اپنے لیے جہنم خرید رہا ہوں، جیسے قرآن کریم میں فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جس شخص نے کسی مومن کو قتل کیا تو اس کی جزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ گناہ رمضان کی سلامتی کے منافی ہے۔ اگر روزہ رکھ کر اس قسم کے گناہوں میں بھی مبتلا ہے تو یہ مسلمان کی بے حرمتی میں بھی داخل ہے اور رمضان کی سلامتی کے خلاف بھی ہے۔ اسی طرح غیبت، جھوٹ، رشوت نہ چھوڑی، بد نظری سے باز نہ آیا، کسی نامحرم پر لذت لینے کی غرض سے نگاہ ڈالنا آنکھوں کا زنا ہے، اس کو نہ چھوڑا۔ جب سے مسلمان کے گھر میں ٹی وی کا رجحان ہوا ہے تو آدمی چاہے نہ چاہے نگاہ کے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ اسی طرح کانوں کا گناہ ہے، مثلا غیبت سننا، گانے سننا وغیرہ، یہ بھی روزے کی حالت میں ہو رہے ہیں۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ جیسے گرمی کے موسم میں لوگ اپنے گھروں میں ایئر کنڈیشن کرتے ہیں، پہلے چاروں طرف کی کھڑکیاں بند کر دیتے ہیں، دروازے بند کرتے ہیں، پھر ایئر کنڈیشن کی ٹھنڈک سارے کمرے میں پھیلتی ہے۔ اگر ایئر کنڈیشن آن کر دیا اور دروازے کھڑکیاں بھی کھول دیں تو ٹھنڈک ایک طرف سے آ رہی ہے اور دوسری طرف سے نکل رہی ہے، گرمی پھر ویسے کے ویسے برقرار رہے تو ایسے ایئر کنڈیشن کرنے کا کیا فائدہ؟ اسی طرح روزے کی مثال ہے کہ روزے کا ایئر کنڈیشن لگا کر آنکھ کی کھڑکی کھلی رکھی، کانوں کی کھڑکی کھلی رکھی
منہ کے دروازے کھلے رکھے کہ حلال و حرام کی تمیز ختم کر دی یا حلال و حرام کی تمیز ختم کر دی تو روزے کا کیا فائدہ ہوا؟ قرآن کریم میں تو یہ ہے کہ ہمارے روزے اس لیے فرض کیے گئے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، اور تقوی اسی طرح پیدا ہوگا کہ جس طرح حلال چیزیں چھوڑ دیں اسی طرح حرام بھی، جس طرح حلال چیزیں چھوڑ دی اسی طرح حرام بھی چھوڑ دو۔ اگر رمضان المبارک میں بھی یہ گناہ جاری رہے تو رمضان المبارک سلامتی سے کیسے گزرے گا؟ اس لیے کم از کم رمضان کے مہینے میں ہم یہ طے کر لیں کہ آنکھ غلط جگہ نہیں اٹھے گی، کان غلط بات نہیں سنیں گے، اور ہمارے منہ میں کوئی حرام کا لقمہ نہیں جائے گا، کسی کی غیبت نہیں کریں گے، رشوت نہ دیں گے اور نہ لیں گے، اور کسی بھی انسان کو اپنی ذات سے کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ اس طرح سے اگر رمضان گزارا تو پھر وہ بشارت حاصل ہوگی کہ جس کا رمضان سلامتی کے ساتھ گزرا تو اس کا پورا سال بھی سلامتی کے ساتھ گزرے گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔